बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको स्कर्दू से घांचे तक का सफ़र करवाएंगे और ये हमारे सफ़र के आगाज़ का नुक्ता है जिसको डॉक्टर इरशाद अली चौक कहा जाता है, जेलगाड़ भी कहते हैं इसी को। यहाँ से आगे हम अभी इस वक्त ये जंक्शन पॉइंट है बिटवीन स्कर्दू, शिगर और आगे खपुल खरमंगा। लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं तो शिगर, और हम इस वक्त सीधे रोड पे जा रहे हैं तो आगे खपुलो और खरमंग की तरफ। इस वक्त हम जहाँ पहुँचे ये बाइफर्केशन है, राइट की तरफ जाएंगे तो खरमंग, सीधा आगे इस ब्रिज को क्रॉस करके जाएंगे तो खपुलो। ये दरिया इंडस रिवर है और इस इलाके को, इस पोर्शन को छुमदू कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको फ़िलहाल स्कर्दू से सुरमो और सीनो तक का सफ़र का हाल बताऊंगा। उससे आगे हम दुमसुम, गोमा, करमंडिंग, केरिस और आगे सल्तोरो और ग्यारे तक ले जाऊंगा। तो हम जिस जगह इस वक्त पहुंचे हैं ये कन्फ्लुएंस पॉइंट है बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर शियोक। ये हमें जो नज़र आ रहा है ये रिवर इंडस है जो खरमंग से आया है, और आगे जो सामने से छोटी सी लकीर सी लगती है वो दरियाई शियोक है जो लद्दाख से आया है। तो ये दोनों दरिया यहाँ मिलते हैं। दरिया के उस तरफ का जो गांव है वो केरिस कहलाता है। बल्तिस्तान ख़ास तौर पर ज़िला घांचे के सबसे बड़े गाँवों में से एक है और ये काफ़ी बड़ा गांव है। इस वक्त हम उस गांव के उस पुल के पास पहुँचे हैं जहाँ से ये मेन शाहराह सियाचिन है जिस पर हम सफ़र कर रहे हैं, उसको लिंक कर रहा है ये रोड। यानी ये पुल केरिस को सियाचिन रोड से लिंक करता है। इस वक्त हम उससे आगे बढ़ गए हैं और हम गुआड़ी के इलाके में पहुंच गए हैं। गुआड़ी की हदूद का आगाज़ हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा वीरान पोर्शन गुज़रने के बाद फिर हम इंशाल्लाह जो गुआड़ी का गांव है उधर पहुंचेंगे। गुआड़ी घांचे के सबसे बड़े गांवों में से एक ये भी है और ये भी काफ़ी बड़ा है, बल्कि केरिस से शायद आबादी में भी ये ज़्यादा हो। इलाका तो इसका वैसे भी बड़ा है। यहाँ किसी ज़माने में बहुत ही डेवलप्ड ये गांव था और अमीर लोग रहते थे। अभी इसके डेवलपमेंट की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन डेवलपमेंट जारी है अभी भी। और यहाँ कुछ बाग है और एक कैटल फार्म है जहाँ से पूरे बल्तिस्तान को दूध सप्लाई होता है। हम उस बाग के एक पोर्शन से गुज़र रहे हैं। अब ये देखें दो रोविया जो दरख्त हैं कितने खूबसूरत लगते हैं। ये अभी इन पर पत्ते फूल उगे नहीं हैं, इसलिए मंज़र थोड़ा सा फीका है, वरना जब ये बिल्कुल ग्रीन हो जाए तो फिर देखने वाला पोर्शन है ये। और ख़ज़ां में जब पत्तों का रंग ज़र्द हो जाता है तो इसका लुक और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ये खशमल कहलाता है, खशमल बाग है। उसके लेफ़्ट साइड पर दरिया के किनारे पिकनिक स्पॉट भी है, गेस्ट हाउसेस भी हैं और एक वीआईपी रेस्ट हाउस भी है। और राइट साइड पर ये गांव है और हम अब आगे बढ़ गए हैं उस मेन जगह से। ये हमारे साथी हैं, डॉक्टर खालिद साहब गाड़ी चला रहे हैं, पीछे डॉक्टर मेहदी अली है, फिर शुजात साहब थे, मौलाना इब्राहिम थे और ये नाचीज़। तो गुआड़ी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। उसके बाद जो गांव आ रहा है दरिया के उस तरफ, ये कुनिस कहलाता है। कुनिस को सियाचिन रोड के साथ एक सस्पेंशन ब्रिज के ज़रिए लिंक किया गया है। कुनिस के दो हिस्से हैं, एक नीचे दरिया के साथ एक पोर्शन है लोअर कुनिस, एक अपर है, वो गांव ऊपर है काफ़ी। और ये हमारे सामने अब भी कुनिस का एक पोर्शन है। ऊपर कहते हैं आबादी ज़्यादा है नीचे के मुकाबले में। कुनिस से आगे बढ़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे युगू। युगू भी एक बहुत यूनिक हिस्ट्री का मालिक का गांव है, बहुत खूबसूरत है। एक तो ये है कि इसके सारे घर आज से 10-20 साल पहले तक ज़री ज़मीन से ऊपर पहाड़ पर बने हुए थे और ज़री ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन ही मना थी, लेकिन अब यहाँ घर भी बन रहे हैं, मार्केटें में बन गई हैं, तो इसका लुक थोड़ा ख़राब हुआ है। दूसरी ख़ास बात यह है कि पुराने गांव, पूरे गांव की जो 150-200 घर हैं, एक ही छत थी और उस छत के नीचे से आपको रास्ता मिलता था, पैदल रास्ता था
اس راستے میں گرمی سردی ایک ہی جیسی ہو، بارش کا بھی کوئی اثر نہیں، برف باری کا بھی کوئی اثر نہیں، البتہ روشنی کا تھوڑا بہت ایشو ہوتا تھا جس کو لوگوں نے اپنے طور پر پورا کیا تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب جو مارکیٹ بنی ہے اس میں سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی ایک مارکیٹ بہت مشہور ہے پورے بلتستان بھر میں، جس کو عام طور پر لنڈا مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ خزاں میں یہاں لوگ پورے بلتستان سے آتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں، شوز، باسکٹس، جیکٹس اور اس طرح کی ہیوی چیزیں مل جاتی ہیں بڑے زبردست اسٹینڈرڈ کی، تو لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور اب اس کی مارکیٹ میں گیسٹ ہاؤسز کا بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ تو مین مارکیٹ بہت بڑی تو نہیں ہے لیکن اس کی کوالٹی بڑی زبردست ہے۔ کھیت یہاں کے بہت خوبصورت ہرے بھرے، ایک اب جھلک میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پر گاؤں ہے، لیفٹ سائڈ پر آبادی اب شروع ہونے والی ہے، ورنہ اس طرح کے کھیت ہیں سارے۔ یہ مارکیٹ کی ایک جھلک ہے جس میں آپ کو ریسٹ ہاؤسز اور گیسٹ ہاؤسز کثرت سے ملیں گے۔ یہ بھی اب پورے جی بی کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ٹورزم کا فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے بے تحاشا گیسٹ ہاؤسز اور ہوٹلز اینڈ ریسٹورنٹس بلٹ ہو رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ یہ ڈیولپمنٹ جاری رہے، ٹورزم کا آنا جانا اسی طرح رہے۔ اس وقت ہمارا جو گروپ ہے 8 افراد پر مشتمل ہے، 2 گاڑیوں میں ہے، ہمارے سامنے والی گاڑی بھی ہماری ہے، اور ہمارا اس سال کا یہ پہلا ٹور ہے۔ اب جس جگہ پہنچے ہیں چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کو کھرفک کہا جاتا ہے۔ ایک اور سسپینشن برج ہے، یہ کھرفک کو دریا کے اس طرف والے کچے روڈ سے لنک کرتا ہے۔ کھرفک کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے جہاں تک صرف پیدل جایا جا سکتا ہے، انتہائی اسٹیپ چڑھائی، اور اس پر تھوڑی سی غلطی یہ کی گئی ہے کہ پورے روڈ پر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے تھکن زیادہ ہوتی، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کی واک ہے، تو باہمت لوگ ہی ادھر جا سکتے ہیں۔ ہم کھرفک کے بازار کو کراس کر رہے ہیں اور اس سے آگے تحصیل ڈگونی شروع ہوتی ہے۔ ڈگونی، بلغار اور کھرکو یہ 3 جڑے ہوئے گاؤں ہیں۔ مجھے خود جو بلتستان بھر میں اور خاص طور پر گھانچے کا سب سے خوبصورت علاقہ یہی لگتا ہے۔ سورج طلوع ہونے کا منظر اور سورج غروب ہونے کے دونوں مناظر ناقابل یقین حد تک خوبصورت ہیں۔ ادھر کئی دفعہ میں دیکھنے آیا تھا ادھر، اور انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کبھی آ کے اس کا ایک جھلک دکھاؤں گا۔ وہ یہ آگے یہ ویلی اتنی کھل گئی ہے، دریا کے اس طرف ہیں وہ تینوں گاؤں، آگے جا کر ہم اور اس کی جھلکیاں دیکھیں گے۔ یہ منظر بھی خزاں میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جب پتوں کا رنگ چینج ہو جاتا ہے۔ پہلے ایک سسپینشن برج کے ذریعے یہ جڑے ہوئے تھے، اب اس کے برابر میں ایک RCC برج بھی ہے جو اس پورے علاقے کو لنک کرتا ہے، اور اسی ویلی میں اندر جا کر تھلے اور تھلے بروک ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ تعریفیں سنی ہیں لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ہو جائے گا اسی سال انشاءاللہ۔ تو ڈگونی، بلغار اور کھرکو یہ 3 بڑے خوبصورت اور جڑے ہوئے گاؤں ہیں، ان کے سامنے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہم اس پل تک پہنچ جائیں گے جو ان سب کو ادھر شاہراہ سیاچن سے جوڑ رہا ہے۔ اس پل کے پہنچنے کے بعد پھر ایک اور بڑا گاؤں آئے گا گانچے کا، جس کو براہ کہا جاتا ہے۔ تو فی الحال ہم ڈگونی کے بالکل سامنے پہنچ چکے ہیں، اور وہ برج میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جو تھلے بروک ہے ادھر سے آنے والا نالہ ہے، فی الحال جو نظر آ رہا ہے یہ تو دریا ہے، دریا شیوک۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نالہ جو اوپر سے آ رہا ہے وہ کبھی کبھی یہاں کی زمین خراب کر کے چلا جاتا ہے، اس میں فلڈنگ ہو تو بہت تباہی مچا دیتا ہے، اور یہی نالہ بلغار کو ڈگونی اور کھرفک سے الگ کرتا ہے۔ یہ نالہ، اس کا شروعات اب ہمارے سامنے ہے، یہ نالہ ہے جو اوپر تھلے بروک سے آ کر زمین کی تباہی کا سبب بنتا ہے ہر سال تقریباً۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا اس نے ملبہ اس میں ڈال دیا ہے، ہر سال تباہ ہو جاتا ہے۔
لوگ پھر کوشش کر کے زمین پھر ڈیولپ کرتے ہیں، پھر تباہی. تو لیفٹ سائڈ پر پلخار، رائٹ سائڈ پر ڈگونی، اور اسی سے ملتا جلتا آگے سیدھ میں وہ کھرکو ہے. جبکہ اندر ویلی میں جائیں گے تو وہ تھلے ہے. یہ RCC برج ہے جو نیا بنا ہے. پہلے بڑی مشکل ہوتی تھی جب وہ سسپینشن برج تھا، تو ایک وقت میں ایک گاڑی گزر سکتی تھی. اب کوئی ایشو نہیں ہے. یہ پوری تحصیل ہے، تحصیل ڈگونی. آگے اب جو نظر آ رہا ہے وہ کھرکو ہے. ہمارا سفر اسی سیدھ میں جاری ہے. ابھی ہم اسی روڈ پر آگے تھوڑا سا بڑھیں گے تو ہم براہ گاؤں میں داخل ہوں گے. براہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پانی بہت وافر ہونے کی وجہ سے چشموں کا اور دریا کا فش فارمز ہیں، اور بہت بڑے سائز کی مچھلیاں بھی ملتی ہیں، چھوٹے سائز کی ٹراؤٹ مچھلی بھی ملتی ہے، دریائی بھی مچھلی بھی مل جاتی ہے، اور دیگر چیزیں بھی، پھل فروٹ، ڈرائی فروٹس اسپیشلی خوبانی اور بادام وغیرہ بہت کثرت سے یہاں مل جاتے ہیں. یہاں سے کھپلو تک روڈ ریکارپیٹڈ ہو چکا ہے اور اسکردو کی طرف یہ جاری ہے. جب مکمل ہو جائے گا تو یہاں سے سفر کرنا ایک مزے کا کام ہوگا. مثلا اس وقت ہم بڑے اسموتھلی جا رہے ہیں، ورنہ پرانا روڈ تو ٹوٹا پھوٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتا تھا، تھکن کا سبب بنتا تھا. ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی بھی ہمارے سامنے دریا کے اس طرف کھرکو کا گاؤں موجود ہے، اور ہم ان قریب براہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ براہ کافی پھیلا ہوا بڑا گاؤں ہے اوپر کی طرف. یہاں آپ روڈ سائڈ پہ دیکھیں، یہ پورے کھپلو کی پہچان ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ایسی اونچی دیواریں بنائی گئی ہیں. ٹیرسٹ کھیت تو نہیں کہہ سکتے، چھوٹے چھوٹے کیاریوں نما کھیت ہیں جن پر کسان محنت کرتے ہیں بہت زیادہ. اور یہاں پر مرد اور خواتین دونوں زمینداری کے کام میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں. یہ 2023 سے حال ہی میں ادھر ایک المناک حادثہ پیش آیا تھا، جب عید کے دوسرے دن یا عید کے دن ہی ایک ڈرائیور سے بے قابو ہو گئی تھی گاڑی، جس نے 6 بچوں کو، روڈ سائڈ پر بیٹھے ہوئے کھیلتے ہوئے بچوں کو کچل دیا تھا، جن میں سے 4 کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ بچے بیچارے روڈ کے ساتھ ہی کسی چھوٹی سی جگہ پر تھے. البتہ وہ گاڑی بے قابو ہو کر اس سے یہ سلسلہ ہوا تھا. تو اس طرح ہمارا سفر ابھی بھی جاری ہے، اور تھوڑا اور انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے تو ہم مین کھپل تک پہنچ جائیں گے. براہ کے بازار کے بعد اب ہم اوپن اس میں پہنچ چکے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، البتہ لیفٹ سائڈ پر نیچے بہت سارے فش فارمز ہیں جہاں سے کوئی بھی آدمی فش خرید سکتا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ جو نیچرل پانیوں میں پائی جاتی ہیں فش، وہ اور فارم میں پرورش کی ہوئی فش کے ٹیسٹ میں کچھ فرق ہوتا ہے. یہ شاید غذا کی یکسانیت کا سبب ہے. پھر بھی ٹراؤٹ مچھلی تو ٹھنڈے اور صاف پانیوں کی مچھلی ہے، بہت ٹیسٹی ہے. اسکردو سے گانچے کا راستہ عموماً بہتر ہے. تھوڑی تھوڑی جگہوں پر اس طرح کی سخت راکی پورشنز آتے ہیں جن کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ابھی تو بہت آسان ہو گیا ہے. کسی زمانے میں یہ جگہ بڑی خطرناک تھی کیونکہ روڈ تنگ تھا. ابھی کھلم کھلا آگے ہمارے سامنے کھپلو کے مناظر دکھائی دینے لگے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ ادھر پہنچنے والے ہیں. کھپلو میں ہمارا قیام نہیں ہے، ہم جسٹ کچھ ضروری چیزیں خریدنے شہر یا بازار کے بیچ میں جائیں گے تو اس کی 1-2 جھلکیاں میں آپ کو دکھاؤں گا، ورنہ کھپلو کے اندر کا حال کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں. اس وقت ہمیں باب کھپلو میں انٹری کا موقع مل رہا ہے، اور درویش گیٹ سے ہم گزر رہے ہیں.
खपुल के लोग बड़े जिंदा दिल हैं। यहाँ की म्यूज़िक, यहाँ के सकाफ़त से लोगों के इश्क का अंदाज़ा इस तरह से आप लगा सकते हैं कि बल्तिस्तान की जो मशहूर टोपी है नथिंग, यहाँ लोगों की बड़ी एक अक्सरियत पहनती है। और नाच गाना ये बहुत कसरत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पोलो खेलना, राफ्टिंग, ये वो ऐसी एक सरगर्मियाँ हैं। ये नीचे बहुत सारे दफातर हैं, सरकारी दफातर। असल गाँव और शहर ऊपर है। यहाँ की कई चीज़ें बहुत मशहूर हैं। इनमें एक पत्थर से बने हुए बर्तन हैं जो दरअसल इसी खपुल का आगे एक और पोर्शन है छोरबट, उधर एक ख़ास टाइप का नरम पत्थर है, उससे बनाए जाते हैं। इधर मार्केट में दस्तयाब हैं। उनमें कुकिंग का मज़ा ही और होता है। स्पेशली गोश्त पत्थर से बने हुए उस बर्तन में, जिसको लोकल ज़बान में कुरुम्बू कहा जाता है। यहाँ से आप सीधे जाएंगे शाहराह सियाचिन पर, तो आप आगे तहसील मशबरूम और छोरबट दोनों की तरफ जा सकते हैं। राइट पर आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो खपुल शहर की तरफ जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था, हमारा इरादा यहाँ कुछ चीज़ें ख़रीदने का है। शहर के अंदर ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ये डिग्री कॉलेज खपुल की बिल्डिंग है हमारे सामने, और कई चौक हैं, रोड तंग हैं इधर शहर के। एक बस आती है तो सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। ये टाउन प्लानिंग नहीं हुई असल में, बहुत पुराना शहर है, उसी को अब जिद्दत देने की कोशिश की जा रही है। तहसील पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी यही है। हम अब आगे बढ़ चुके हैं। हमारे सामने ये जो इलाका है, ये तहसील मशबरूम का पहला गांव सेलिंग है। सेलिंग में भी बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। वहाँ भी फ़िश फार्म भी है, एक स्टेडियम भी बना हुआ है बहुत खूबसूरत, और एक पर्सनल किसी शख्स का म्यूज़ियम भी है। यहाँ भी एक आरसीसी ब्रिज के ज़रिए लोगों की मुश्किलात को हमेशा के लिए ख़त्म किया गया है, वरना पहले किसी ज़माने में यहाँ पर एक बड़ी परेशानी होती थी जब सस्पेंशन ब्रिज होता था। ये हमारे लेफ़्ट साइड पर सिटी पार्क है इसका खपुल का, और सिटी पार्क तकरीबन जीबी के हर शहर में है। ये वो आरसीसी ब्रिज है जो नया तामीर हुआ है, जिसने लोगों की बड़ी मुश्किलें आसान कर दी हैं, और बहुत खूबसूरत ब्रिज है ये खुद भी। ये हमारे सामने सेलिंग, यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन दरिया ने तबाह बर्बाद किया है, और एक नाला, बल्कि दो नाले हैं, उशे नाला और दूसरा जो मशबरूम वाला, सॉरी सल्तरो वाला नाला, और इधर से दरिया शियोक। इन्होंने पूरे गांव को तो समझो तकरीबन आधे से ज़्यादा हड़प कर लिया है गौर से। अब सिर्फ लंबी पट्टी सी रह गई है, और उसके बारे में बहुत मशहूर है कि अगर गौर से को खड़ा किया जाए तो वो आसमान को छू सकता है। ये जगह यूचुंग कहलाती है। यूचुंग में फौजी छावनी है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता। इस छावनी से आगे के मनाजिर हैं। ये बिल्कुल आगे जो आखिरी चोटी नज़र आती है वो मशबरूम है। और मेरी बदकिस्मती देखें, एक दफ़ा मैं उधर गया होशे मशबरूम देखने, बिल्कुल उसके दामन में गया, लेकिन इतने उस बारिश शुरू हो गई, क्लाउड्स ने पूरा ढक लिया। मैं 2 दिन रह के भी देख नहीं पाया, वापस आया। लेकिन आज यहाँ से इतनी दूर से जस्ट एक झलक देखने को मिली। इस यूचुंग के बाद अब हम जहाँ पहुँचने वाले हैं वो सुरमो कहलाता है। अभी भी हमारे सामने मशबरूम है, उसके दामन में सेलिंग है, और हम सुरमो गांव में दाखिल होने वाले हैं। सुरमो से पहले भी थोड़ा सा पोर्शन रॉकी है, या रोड थोड़ा सा समझो मुश्किल हो सकता है। अब तो नहीं है, किसी ज़माने में ये काफ़ी डेंजरस पार्ट था। ओवरऑल बल्तिस्तान भर के रोड्स, स्कर्दू से आगे जितने भी इलाके हैं वहाँ के रोड्स ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि ज़मीन बहुत प्लेन है।
ورنہ گلگت سے اسکردو تک آنے کا راستہ بڑا ہی مشکل اور بورنگ ہوتا ہے. تنگ سی ویلی سے گزرنا پڑتا ہے, راکی. اب تو خیر وہ بن گیا ہے. آگے ہمارے جو گرین پٹی سی نظر آتی ہے ہمارے سامنے, وہ غور سے گاؤں ہے جو سرم سے شروع ہوتا ہے اور آگے ہلدی تک چلتا ہے. میں آگے سارے گاؤں کے نام اسی ترتیب سے بتاؤں گا آپ کو جس ترتیب سے وہ ارینجڈ ہیں. ابھی ہم سرمو میں داخل ہو چکے ہیں. سرمو چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہاں پر ایک اسٹیل برج ہے جو دریائے شیوک کے اوپر بنایا گیا ہے. بہت ہی خطرناک لگتا ہے, خاص طور پر جب گرمیوں میں دریا کا لیول بڑھ جاتا ہے تو یہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے. سرمو گاؤں سے ہم گزر رہے ہیں اور گاؤں کے اختتام پر کچھ موڑ ہیں. اس کے بعد پھر ہم پل کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اسکردو سے ہم تقریباً 1:30 بجے نکلے تھے اور ابھی شام ہونے والی ہے اور ہم تھوڑے سے اپنے پروگرام میں 1 گھنٹے کی تاخیر سے چلے ہیں. اس لیے شاید میں کچھ جگہوں کی آپ کو ویڈیو کلپس نہ دکھا سکوں. یہ سرمو کا کھیتی باڑی والا علاقہ ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے, بہت زیادہ آبادی نہیں ہے یہاں کی. تو جب بھی پلاننگ ہو تو تھوڑا وقت پہ بندے کو آنا چاہیے تھا, لیکن ہمیشہ حالات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے. کبھی کبھی کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ گندم کی فصل ہے, بیچ بیچ میں سرسوں اپنے خوبصورت پیلے رنگ کے پھولوں کی بدولت کنٹراسٹ پیدا کرتی ہے. سرمو سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. یہ ہائی اسکول ہے یہاں کا اور یہ خوبانی کے درخت ہمارے سامنے ہیں. پوری کھپلو ویلی میں بہت کثرت سے درخت پائے جاتے ہیں اور کھیتوں کے بیچ بیچ میں بھی درخت ہیں. اس کے باوجود فصل متاثر نہیں ہوتی ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے. ورنہ اوورآل جی بی میں کھیتوں کے بیچ میں درخت نہیں اگائے جاتے جس کی وجہ سے فصل متاثر ہو جاتی ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں فصل بھی ہے, درخت بھی ہے, ہر چیز ہے. ابھی بس 1-2 منٹ میں ہی ہم اس پل تک پہنچنے والے ہیں جو اس کا میں ذکر کر رہا تھا. کافی لمبا پل ہے, اسٹیل برج ہے. ادھر بھی RCC ہو تو بہتر ہے. سیاچن روڈ پر ہیں. سیاچن اس لیے کہتے ہیں کہ آگے کے سارے علاقے محاذ ایریا ہیں اور سیاچن گلیشیر کا پورا پورشن ہے. یہ برج ہے سرمو برج. لیفٹ کی طرف جائیں گے تو آپ مشبروم ویلی, تحصیل مشبروم. رائٹ پر سیدھا جائیں گے تو آپ چھربٹ کی طرف جائیں گے. چھربٹ کے بھی بہت سارے گاؤں ہیں جس میں فرانو غالباً آخری گاؤں ہے. اس کے بعد کارگل لداخ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہم سرمو برج پر اب چڑھنے والے ہیں. یہ ہے برج. ایک وقت میں ایک گاڑی گزرتی ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے یہاں, اور اسی لیے بھی ہم نے پہلے گاڑی کے اترنے تک نیچے اتر کے اس پورشن کی تھوڑی سی منظر کشی کرنے کی کوشش کی. یہ اب ہمارے رائٹ سائڈ پر غور سے ہم پل پر چڑھ چکے ہیں. اس پل کے 3 پورشنز ہیں. پہلے پورشن میں سائڈ کے جو پروٹیکشنز ہیں وہ ذرا نسبتاً نیچے ہیں. درمیان والے پورشن میں ان کو کافی ہائٹ دی گئی ہے. آخری پورشن میں پھر سائڈ کے جو سپورٹس ہیں وہ کم ہے. یہ بیچ والا پورشن ہے, ڈبل ہائٹ ہے اس کے سائڈ سپورٹس کی. یہ انجینئرنگ کے کمالات ہیں. اسپیڈ بہت ہی کم رکھنی ہوتی ہے ایسے برجز میں. 5 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے آپ. اب ہم آخری پورشن میں انٹر ہو چکے ہیں. یہاں سے غور سے شروع ہوگا پل کے اختتام پر. یہ جی, اور میں نے کہا کہ سب سے زیادہ تباہ ہونے والا گاؤں یہ ہے. غور سے کے بعد ہم جہاں پہنچیں گے وہ ہلدی ہے, ایک پل ہے, اور ہلدی کراس کرتے ہی تھگس کے بعد سینو. ہم سینو میں کھانا کھائیں گے ایک دوست کے گھر پہ. اس کے بعد دمسم.
دمسم کو دمسم کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا. اور دمسم میں نیا ہوٹل بنا ہے, اس میں ہم نے قیام کیا, اور وہاں سے ہم پھر آگے جائیں گے. یہ دیسی کھانے جو اپنے دوست کے گھر میں ہم نے انجوائے کیا, بڑا مزہ آیا. بہت شکریہ حسنین صاحب, اتنی خاطر مدارت اور تواضع کا. یہ ساری چیزیں دیسی تھیں. تو چلیں انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو بھی کبھی اس میں شریک کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.